پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ناظرین, آج اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ملک میں جشن آزادی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. مختلف جگہوں پر ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں. مختلف شہروں میں ایک ایسا ماحول بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جس میں آتش بازی کی تیاریاں ہیں, نوجوان باہر نکلے ہوئے ہیں. ایک خوبصورت ماحول جشن آزادی جس انداز میں منایا جانا چاہیے اور جس طرح سے لائٹنگ کی گئی ہے, قومی پرچم سے ملک بھر کو سجایا گیا ہے, یہ سب خوش آئند. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتساب ریلی اور مختلف جو ریلیاں ہیں وہ بھی سیاسی جماعتوں کی وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. مثال کے طور پر ایک ریلی اس وقت اسلام آباد میں نکل رہی ہے, کراچی میں بھی ایک ریلی جاری ہے. اگرچہ وہ ریلی جشن آزادی ریلی ہے لیکن ایک طرح سے اس کا پولیٹیکل میننگ یہی لیا جا رہا ہے کہ وہ شو آف اسٹرینتھ ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ہماری ایک سیاسی طاقت ہے, اور کراچی کے شہریوں کو ایک خاص طرح کا پیغام بھی وہاں پر دیا جا رہا ہے. تو اس ماحول میں کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے سوال پھر یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ 14 اگست کے روز کم از کم آپ مل جل کر جشن کو مناتے اور سیاست کو کچھ دیر کے لیے آپ بھول جاتے. لیکن جب ہم دوسری جانب ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ریلیاں نکال رہے ہیں اور ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم ملک کی آزادی اور صحیح معنوں میں آزادی کے لیے ہی تو یہ ریلیاں نکال رہے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا عمران خان نے آج کہا کہ جمہوریت کو خطرہ جو ہے وہ نواز شریف سے اور حکومت سے ہے, ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر ہم 14 اگست پہ ریلی نکال رہے ہیں تو ہم سے اس ملک کو اور جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ جو کل سے چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد اور آج بھی آپ نے پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں کے جو بیانات ہیں وہ سنے, ایان علی کے حوالے سے کہ اس کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو یہ سوال اس کا جواب ابھی تک درکار ہے اور یہ سوال ابھی تک ہوا میں لٹکا ہوا ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم پیپلز پارٹی کے رہنما سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا تعلق ہے آخر ایان علی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ. اس کا جواب کوئی نہیں دے رہا بلکہ اعتزاز احسن اور دیگر چودھری نثار پر الٹا کہنا چاہیے کہ ان پر تنقید کر رہے ہیں, ان کو دباؤ میں لا رہے ہیں, لیکن اس سوال کا جواب نہیں دے رہے. تو ایک مختصر بریک میں لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آؤں گا, مہمانوں کا تعارف بھی آپ سے کرواتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو جو اس وقت ریلیاں جا رہی ہیں وہاں کر لے کر چلوں گا, ماحول دکھاؤں گا کیا چل رہا ہے, مہمانوں سے بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں دوبارہ. مہمانوں کا تعارف میں کروا دیتا ہوں. شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. بہت شکریہ بسرا صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ وسیم آفتاب صاحب موجود ہوں گے, پاکستان زمین پارٹی کے رہنما, کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے. زبیر عمر صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ ہی دیر میں, اور پی ٹی آئی کے رہنما زرتاج گل بھی ہمیں جوائن کریں گے. لیکن سب سے پہلے ذرا میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں ہمارے جو رپورٹرز ہیں جو ریلیز کو کور کر رہے ہیں اسلام آباد میں اور کراچی میں, ان سے ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. لیکن ان پر جانے سے پہلے ذرا وہ کنیکٹ ہو جائیں. مجھے شوکت بسرا صاحب, ایک بنیادی سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جشن آزادی کا موقع ہے, ایسے میں ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این ایک دوسرے کے خلاف سیاسی محاذ آرائی میں دکھائی دے رہے ہیں. یہ ایک اچھا میسج نہ جاتا ہے کہ اکٹھے ہو کر یہ جشن آزادی گزار لیتے. اب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی, چودھری اعتزاز احسن صاحب, خورشید شاہ صاحب, مولا بخشانڈیو صاحب کل گرج رہے تھے. ایک سیاسی فضا جو ہے وہ بڑی ایک کشیدہ سی ہوئی نظر آ رہی ہے. بھائی ابھی آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے نا کہ جشن آزادی کی تیاریاں ہیں, جھنڈیاں لگ رہی ہیں, خوشیاں منائی جا رہی ہیں, لیکن بطور پاکستانی اب میں حلفاً آپ کو دل سے ہاتھ رکھ کے بات کہہ رہا ہوں, اتنی غیر یقینی کی کیفیت شاید پاکستان میں پہلے کبھی نہیں تھی. اچھا حالات یعنی میں کسی مخالف کو یا سیاستدان کو غیر یقینی سے کیا مراد؟ غیر یقینی یہ ہے, ابھی آپ دیکھیں نا حالات کیا ہیں, آپ کے چاروں طرف سے آپ کا دشمن آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. کل کا آپ کا اچھا اس اسٹیٹمنٹ کو کسی نے ڈسکس نہیں کیا. کور کمانڈر بلوچستان نے کیا کہا کہ بھارت نے غیر رسمی جنگ کا آغاز کر دیا ہے. آپ کے فوج بیٹھتی ہے اور کیا ہینڈ آؤٹ باہر آتا ہے ایس پی آر کا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو رہا. ہمارے لوگ لیکن ہماری توجہ تو ساری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جناب ہو رہا ہے. سنیے, رانا ثناء اللہ صاحب لوگوں نے کہا کہ جناب یہ غلط بیان ہے. لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح مر رہے ہیں. صرف ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ میں زندہ ہوں. اتنا نقصان 1971 اور 1965 کی جنگ میں نہیں ہوا جتنا پاکستان کا دہشت گردی میں ہو چکا ہے. آپ دیکھیے آئے دن کو نہیں گزرتا جب اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں. بھارت, افغانستان, آپ وہ نیو ورلڈ آرڈر جس انداز کے اندر کبھی افغانستان بلوچستان سے, کبھی کراچی سے, کبھی کے پی سے,
اچھا را کے ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں, ہمیں وہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے لوگوں پہ اچھا وزیر اعلیٰ سندھ بلوچستان کہہ رہا ہے کہ راؤ ملوث ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم گتھم گتھا ہے, ہم قوم نہیں ہے, ہم ہجوم ہے. آج میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں, میں بائیکاٹ 14 اگست کا چونکہ دن ہے, میرا دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے, میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گا. آج بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہونا وزیر داخلہ آپ کا, آپ کے 70 لوگ ان کے گھروں کی لاشیں پڑی ہیں, ابھی خون ان کا جو ہے وہ خشک نہیں ہوا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میں کہتا ہوں چوری نثار ان کے گھر سے لاش نکلتی, یا میاں نواز شریف کے گھر سے نکلتی, میرے گھر سے نکلتی, اسداللہ کسی اور کے گھر سے نکلتی, کہ ہم اسی طرح کہتے کہ ایان علی کے ساتھ فلاں کے تعلقات ہیں, ہم یہ کہتے کہ ڈاکٹر عاصم کو چھڑوانا چاہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ہم پوری قوم ایک پیج پہ ہوتی. ہم اچھا مجھے بتائیے, لوگ یہاں بھوک سے مر رہے ہیں, یہ آپ کی ویلفیئر سٹیٹ ہے, یہاں گندا پانی پینے سے مر رہے ہیں, گردے لوگوں کے فیل ہو رہے ہیں, یہاں پر کسان آپ کے سڑکوں پر ہیں, ہائیڈ پارک بنا ہوا ہے. مجھے بتائیے ہم کس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ آج جس طرح کا پاکستان کے اوپر, اچھا بھارت آپ دیکھیے نا, بھارت نے اس نے کیا کہا ہے مودی نے رات, جس کو میں موزی کہتا ہوں, اس کا پاکستان کا ہمیں علاج کرنا پڑے گا. آج بلوچستان میں انسانوں کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, یعنی کہ وہ مامبے بنے ہوئے ہیں, اور ہم لوگ گتم گتا ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. مطلب ہماری صوبائی حکومت چودھری نثار کہتے ہیں کہ میرے ذمہ 4 نکات تھے, اس پر ہو گیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جناب وہ بڑے اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کل ابھی آپ نے چونکہ ایان علی کی بات کی, کھل کے ہمارے خلاف ہم تنقید کو برداشت کرتے ہیں, ہم سنتے بھی ہیں. یعنی کہ اتنی بلو دی ہیلٹ, اتنی اوچھی حرکت, اتنی کم ظرفی یار, کہ آپ بجائے اس کے کہ یہ جواب دیں کہ راہ کیا کر رہی ہے, آپ کا وزیر اعلیٰ چیخ چیخ کے کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ طالبان نے ہمارا کیا کیا نقصان نہیں کر دیا. اچھا آپ نے فرض کریں آپ کے پاس یہ ثبوت تھے بھی, یار 3 سال ہو گئے, آپ وزیر داخلہ ہے, آپ پکڑ لیجئے سب کو. ٹائمنگ کی کوئی بات ہوتی ہے یار اسداللہ, کیا یہ ٹائم ہے کہ 14 اگست سر پہ ہے, بچے ہمارے کیڑے مکوڑوں کی طرح مر رہے ہیں, آپ کے لاہور کے اندر جو کہ آپ کا کیپٹل ہے, 800 بچے آپ کا اغوا ہو گیا ہے. یار کیا ہم کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ مانتے ہی نہیں ہے نا سر, اس کو تو کوئی مان ہی نہیں رہا, وہ کہتے ہیں نہیں ہوئے جی. بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں, ڈاکے ہو رہے ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں, تھانے آپ کے سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں. اچھا یو این او کی رپورٹ آتی ہے کہ 72% لوگ بلو پاورٹی زندگی گزار رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بچے بھوک سے مر رہے ہیں, روٹی نہیں ہے. یعنی ہم کو درد دل تو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے یار؟ کیا ہمارے بچے نہیں ہیں وہ, جو بچہ بلک بلک کے مر جائے کہ اس کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس کو روٹی کھلا سکے. آج وہ بچے جو رات کو بھوکے سو رہے ہیں, میں اس لیے بات کر رہا ہوں, اب نکلے نا باہر بھی نکلے. اور ظاہر ہے آپ یہ تنقید اپنی حکومت پہ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ سندھ میں بھی 75% لوگ غربت ختم. میں نے آپ کو پہلے کہا میں بطور پاکستانی پہلے ہوں, پھر ایک سیاسی کارکن بھی ہوں, کسی جماعت سے تعلق بھی ہے, لیکن اس کی ذمہ داری آج کس پہ ہے؟ اس پہ ہم آتا ہوں. حکمران جماعت کون ہے؟ میاں صاحب ہے نا. کیا حکومتیں بھی جلسے جلوس کیا کرتی ہیں؟ حکومتیں معاملات کو ٹھنڈا کرتی ہیں. یہاں چوری نثار وہ کہتے ہیں بغل میں چھری منہ میں رام رام, ہم بھارت والوں کے لیے کہتے ہیں. آپ آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ جلسے جلوس شروع کر دیں, سڑکوں پر آئیں. حکومتیں معاملات کو ٹھنڈا کرتی ہیں. اچھا چیف جسٹس کہتا ہے کہ یہ احتساب نہیں ہونا دینا چاہتے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. کل چیف آف آرمی سٹاف نے کہہ دیا. ہم قوم کو کس کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور مجھے ڈر یہ ہے اسداللہ, جس انداز میں بھوک بڑھ رہی ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہم تو کہتے ہیں انقلاب کی بات, جب لوگ اپنے بچوں کو اس لیے مار دیں گے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. میلسی کے اندر 4 بچیوں نے نہر میں اس لیے چھلانگ لگا دی ہے کہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ان کی شادی کر سکے. ہوگا کیا اسداللہ, ہوگا کیا؟ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, ڈرے اس دن سے جب ہیو ناٹس اٹھیں گے, میرے گھر پہ قبضہ کر لیں گے, رائبنڈ پہ قبضہ کر لیں گے. پھر مجھے بتائیے بسا صاحب, ویسے میں ڈرانے کی باتیں نہیں کر رہا. میں نے پروگرام شروع کیا تھا کہ جشن آزادی کی سیلیبریشنز, تیاریاں, جوش, جذبہ, ولولہ, آپ تھوڑا اس کو لے گئے ہیں. میں ساری چیزیں آپ کی اتفاق کرتا ہوں, حقائق ہیں, میں سب چیزوں پہ اتفاق کرتا ہوں, مگر ظاہر ہے اس کی ذمہ داری ہم پر آتی ہے, سب سیاسی جماعتوں پر. تو اس کا صرف سیاسی جماعتوں پہ نہیں. دیکھیں اس بات پہ میں آپ کو تھوڑا کانٹرڈکٹ کروں. پاکستان کے اندر بدقسمتی سے آج تک کوئی نظام بن ہی نہیں سکا, ہم قوم بن ہی نہیں سکے, ہم ہجوم ہیں. یہاں پر ضیاء اللہ ایوب خان آ جاتا ہے, ضیاء اللہ کا جاتا ہے, مشرف آ جاتا ہے, ڈنڈے کے زور پر, مائٹ از رائٹ, قانون نہیں اجازت دیتا, آئین اجازت نہیں دیتا, آگے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی ہم نے احتساب کرنا ہے, ہم نے چوروں کو پکڑنا ہے. وہی چور جن کا کہہ کے وہ آتے ہیں ان سب کو ساتھ ملا لیتے ہیں. اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں. جب تک پاکستان میں چوروں کا احتساب نہیں ہوگا, لٹیروں کا احتساب نہیں ہوگا, کڑا
اس وقت تک پاکستان اپنی سمت کی طرف بڑھ نہیں سکتا. ابھی بھی پنجابی کے اندر ڈلے بیرادہ نہیں بکھڑیا کچھ بھی. ہمیں اسداللہ بیٹھنا چاہیے, ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان بڑی قربانیوں سے بنا ہے. دیکھیں نا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, جو وانی کے ساتھ ہوا, ایک شہادت نہیں ہوئی وہاں پہ. آزادی کتنی بڑی نعمت ہے, وہاں پر بچیوں کی, ماؤں کی, بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں, سر عام ان کو نیلام کیا جا رہا ہے, بھارتی درندے ان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی, ہم اس آزادی کو جتنی, اب دیکھیں نا اب ہے کیا, میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, کیا یہاں پر انصاف غریبوں کے لیے, یہاں پر امیروں کے لیے انصاف ہے, امیروں کے لیے عدالتیں ہیں, امیروں کے لیے رہنا سہنا ہے, غریب کے لیے کچھ ہے اس کنٹری کے اندر؟ تو آج میں میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اللہ کا واسطہ ہے 14 اگست کل ہے, اگر ہم ایک آزاد قوم ہیں تو خدا را اپنے اپنے گریبان میں سب جھانکیں, ایک جگہ پہ بیٹھیں اور بیٹھ کر پاکستان کے مسائل. اچھا ایشوز کیا ہیں آپ کے, ایشوز کیا ہیں مجھے بتائیے اسداللہ, آپ مجھے بتائیے ایشو کیا ہے قوم کا؟ قوم کا ایشو ہے مہنگائی, بے روزگاری, امن و امان کی صورتحال. آج آپ کے اندھے سڑکوں پر ہیں, ان کو مارا گیا یہاں پر, ہائیڈ پارک بنی ہوئی کہ مال روڈ, پھر ہم گڈ گورننس کا پھر دعویٰ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں, یہاں دوسروں کے گریبان میں جھانکنے سے فرصت ملے تو اپنے گریبان میں جھانکیں نا. یہاں پر تو بلیم گیم چل رہی ہے, دوسروں پر الزامات دیے جا رہے ہیں. میرے ساتھ زرتاج گل صاحبہ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. زرتاج صاحبہ, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تاخیر سے پہنچی کیونکہ شاید آپ ہی کی ریلی کی وجہ سے اسلام آباد میں ایک راستے جو ہیں وہ مختلف بلاک ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے, جو ہم ابھی ڈسکشن کر رہے تھے, کیا یہ اچھا نہ ہوتا, کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آج صرف جشن آزادی منائی جاتی ہے؟ احتساب کی بات کل شام کو یا پرسوں بھی ہو سکتی تھی, صرف جشن آزادی منا لی جاتی, یہ ایک قومی ہم آہنگی اور یکجہتی شاید پوری دنیا میں اس کا پیغام تو جاتا. تھینک یو. سوری میں لیٹ پہنچی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ کہہ رہے کہ ہماری ریلی تھی, ہماری ریلی تو کسی کو بھی تنگ نہیں کر رہی ہے. اچھا, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی لیکن دیکھیے جب میں یہاں سے نکل رہی تھی تو میرے آگے تو خیر سے پی ایم ایل این کی ریلی تھی, جو ان کا آج اپنا ایک جلسہ ہے اسلام آباد میں. ہمیں تو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے کہ ہم جو بھی حکومت کی غلطی ہوگی ہم اس کے خلاف جلسے بھی نکالیں گے, جلوس بھی نکالیں گے, اور ہم ایک پرامن جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کریں گے, ریلیز بھی کریں گے. لیکن خیر سے گورنمنٹ کس کے خلاف کر رہی ہے؟ کیا وہ ہمارے پی ٹی آئی کے یا پوری اپوزیشن کے خلاف وہ کر رہی ہے؟ جیسے ہم نے اس دن 7 کو جب ہم لوگوں نے نوشہرہ میں جا کے جب ہم نے کے پی کے میں ریلی نکالے تو خیر سے اس دن انہوں نے کے پی کے میں پی ایم ایل این نے جو ہے وہ ایک جلسہ منعقد کیا ہمارے خلاف. لیکن مزے کی بات یہ کہ چونکہ ان کا وہ جلسہ فلاپ چلا گیا تو اس دن انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. آپ کہہ رہے کہ جی نیشنل ڈے ہے, نیشنل ڈے کا ابھی پرسوں جو کوئٹہ میں خیر سے 700 جو وہ وکلاء ہے, لائرز ہیں, وہ 700 وکیل جو ہیں وہ کوئٹہ میں رجسٹرڈ ہے, جس میں سے جو پریکٹسنگ لائرز ہیں وہ 300 ہے. 300 میں سے 50 شہید ہو گئی ہیں اس دن, 100 سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت زخمی ہیں. یعنی کہ ایک پوری نسل وکیلوں کی ڈپرائیوڈ بلوچستان میں, جو کہ آلریڈی بہت زیادہ ڈپرائیوڈ ہے, وہاں پہ ویسے بھی ایجوکیشن لیول سب سے زیادہ سندھ کے بعد وہاں پہ لو ہے, وہاں پہ ایک پوری نسل جو ہے ایجوکیٹڈ لائرز کی ختم کر دی گئی ہے. اور آج خیر سے جب کل نیشنل ڈے ہے تو نواز شریف صاحب کیا اعلان کر رہے ہیں کہ جی میرا ویژن جو ہے وہ موٹر ویز کا ہے. تو جس قوم کے جو پی ایم ہے جن کا ویژن یہ ہو کہ سڑک سے شروع ہوتا ہے سڑک پہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں بڑے بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں, انہوں نے بڑا بڑا مال بنانا ہے, تو انہوں نے کیا قوم کو یکجہتی کا پیغام دینا ہے؟ قوم تو مر رہی ہے, قوم تو سارے سڑکوں پہ ہوئے, صرف تحریک انصاف تو سڑک پہ نہیں ہے. آپ مجھے کوئی ایسا طبقہ سول سوسائٹی کا بتا دو جو سڑکوں, نرسز سڑکوں پہ ہیں, بلائنڈز کو جو یہاں پہ جو معذور ہیں ان کو ان کے حقوق دینے کے بجائے مال روڈ پہ ان کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے ان کے اوپر چلائے گئے, ان کو مارا پیٹا وہاں پہ گیا. آپ لاہور میں دیکھ لیں کہ 1 مہینے کے اندر 900 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ابڈکٹ ہو گئے ہیں, ان کا یہ نہیں پتا کہ ان کو کون وہ کر رہا ہے. اور زرتاج صاحبہ آپ کی کسی بات سے مجھے وہ فرما رہے تھے, صحیح ہے, مجھے معذرت آپ کو کتھا کلامی مجھے بریک پر جانا ہے اور 1 منٹ میں اوپر لے گیا ہوں, ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں. آپ کی بات میں کنٹینیو کروں گا اور آپ امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں, میرے سوال بھی ہیں. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शौकत बसर साहब तशरीफ़ रखते हैं, ज़रताज गुल साहबा मौजूद हैं और वसीम आफ्ताब साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के रहनुमा हैं। वसीम आफ्ताब साहब, आप जश्न आज़ादी के मौके पर PSP का, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का विजन क्या है, क्या पैगाम दे रहे हैं और रैली जो आप निकाल रहे हैं इसका मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके तरफ से पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। और कल भी हमने एक अज़ीमुश्शान रैली निकाली थी जिसमें पाकिस्तान के कराची के मुहिब वतन लोगों ने इसमें बड़ी भरपूर शिरकत की है। और इसी शहर की एक जमात ने कहा था कि हम यौम आज़ादी नहीं मनाएंगे, तो आज पूरा कराची निकला हुआ है, रोडों पर है, कौमी तराने जा बजा बजाए जा रहे हैं, हर शख्स के हाथ में कौमी परचम है। तो PSP का पैगाम तो यही है कि हम सबको आज जरूरत है पाकिस्तानी होने की, क्योंकि हमारी शनाख्तें पहले बहुत सारी हैं, हमारे अंदर पाकिस्तानी कहीं नहीं है। और हमारे मुल्क का आइन और कानून हमारे हुक्मरानों के ताबे है। यहाँ जो आइन है वो जब मुस्लिम लीग आती है तो उसका अपना आइन होता है, जब पीपल्स पार्टी आती है उसका अपना आइन होता है। यहाँ ताकत का निज़ाम राइज है, पाकिस्तानियों का निज़ाम राइज नहीं है, ताकत का निज़ाम राइज है। आज भी इस मज़ार कायद के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लोगों को जश्न आज़ादी न मनाने के लिए इंतजामिया आगे है। जब ये सूरत हाल हो हमारे मुल्क की, इन हुक्मरानों के अकल पे मातम न करे तो क्या करे। जिस वक्त कौम निकली हुई है यकजहती के लिए, जिस वक्त हर आदमी ये चाहता है कि जश्न आज़ादी मनाए, उस वक्त हमारी इंतजामिया एक अजीब खेल खेलती है इस शहर के लोगों के साथ। तो जब ये मैं कहा ना कि जिस मुल्क में हर आइन और हर कानून जो हुक्मरान होता है उसके ताबे होता है, उसका बनाया हुआ आइन, उसका बनाया हुआ कानून उस वक्त राइज होता है। नाम जरूर लेते हैं कि ये आइन है पाकिस्तान है, ये कानून है पाकिस्तान है, लेकिन दरअसल पिछले 69 सालों में 59 सालों में हमने 20 करोड़ लोगों को सिवाय धोखा के अलावा कुछ नहीं दिया। ठीक है वसीम साहब, जरा साथ रहेगा। जुबैर उमर साहब भी मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। जुबैर उमर साहब, अभी हमारी मेहमान ये शेयर थी कि अपोजिशन तो चलें एहतजाज करती है, रैलियां निकालती है, मगर इस्लामाबाद में PMLN की रैली का मकसद क्या है? तो सर, आप बुनियादी तौर पर हम देख रहे हैं कि जब 7 तारीख को नौशहरा में या पेशावर में जलसा PTI ने किया था या रैली निकाली थी, तो आपका भी वहाँ पर जलसा हो रहा था। अब आज यहाँ पर PTI ने अनाउंस किया है तो आपकी भी रैली निकल रही है, तो ये मुकाबले की फ़ज़ा पैदा करना सियासी तौर पर ज़रूरी है क्या? नहीं, मुकाबले की फजा नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके सबसे ज्यादा वर्कर्स हैं और चाहने वाले हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं। और अगर ताकत का मुजाहरा और इस हद तक, और जो हम बिल्कुल अपने लोगों को खास तौर पर कहते हैं और बार बार कहते हैं कि कोई माहौल खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपस में क्लैश हो जाए, उस हद तक कि अगर आप अपने लोगों को बुला के अपने लोगों को एक कॉन्फिडेंस देते हैं तो इसमें किसी को मेरा ख्याल परेशान होने की तो कोई जरूरत नहीं। सही है, लेकिन सर उसमें सवाल ये पैदा हो जाता है ना कि आप 1 दिन के बाद, 2 दिन पहले, 3 दिन के बाद भी रख सकते हैं ना, एग्जैक्टली उन्हीं डेट्स पे पीछे ही कर रही है। तो ये प्लान करने की बुनियादी वजह क्या है? लेकिन मसला है किसका, क्या मसला क्या हुआ है? एक छुट्टी का दिन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक रैली कर रही है, एक जलसा कर रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कर रही है और पाकिस्तान अवामी लीग अपना कर रही है। और इस हद तक के सब अगर अपना अपना कर रहे हैं और कोई किसी के लिए परेशानी का बायस नहीं, तो मेरा ख्याल है उसको आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर कंसर्न होगा या पाकिस्तान अवामी लीग को जरूर कंसर्न होगा, हमारे चाहने वालों को तो वो फिर कहते हैं कि आप फिर पॉलिटिक्स छोड़ दें। लेकिन ये नहीं है कि वो हर रोज हर दफा निकालेंगे, ये कोइंसिडेंस है। पेशावर में हमने बिल्कुल तय किया था कि हम पेशावर में उनके जो गढ़ है वहां उधर रैली निकाल रहे थे, तो हम ये बताना चाहते हैं कि तमाम अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दूसरी जमातों के साथ नहीं, हमारी सबसे बड़ी जमात है। और अगर ताकत का मुजाहरा करना है और एक कॉन्फिडेंस दिलाना है अपने लोगों को, तो उस हद तक। अच्छा, इसमें बसा साहब शायद कुछ कह रहे हैं, फिर मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। जुबैर उमर साहब मेरे बड़े भाई हैं, बाकायदा मुस्लिम लीग नून ने तय किया है कि जहां जहां अपोजिशन जलसे जुलूस करेगी हम उसी शहर में उसी दिन उसी टाइमिंग पे जलसे करेंगे। मैं आपको अर्ज करूं, ये हुकूमतों के जब आखिरी दिन होते हैं वो इस तरह की हरकतों पे आती हैं, इनके दिन गिने जा चुके हैं। जुबैर साहब मेरी बात को मेरे को गुस्सा ना कीजिएगा, आपने आज जहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हैं, जहाँ पर लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं,
جہاں پر بچے اپنی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں, بچے اغوا ہو رہے ہیں. 14 اگست کو میں آپ کو عرض کروں, یقین مانی میں اپنے گھر سے نکلا تو محلے میں مائیں اور باپ آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں کہ بچوں کا ہاتھ پکڑیں, جہاں بھی جانا ہے ان کو ایسے چھوڑنا نہیں ہے, بچے اغوا ہو جائیں گے. مجھے بتائیے ان حالات کے اندر زبیر صاحب, آپ خود ماشاءاللہ اکانومسٹ بھی ہیں, آپ کا میں بہت سمجھدار آدمی ہے مسلم لیگ نون کے اندر, کیا کبھی ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ جشن آزادی سر پہ ہو, قوم اپنی آزادی کا جشن منانے جا رہی ہو اور یہاں پر ایک خود حکمران حکومت, اس کا وزیر داخلہ اٹھ کر گالی گلوچ پر اتر آئے اور طرح طرح کے اوچھے الزامات لگائے اور لوگوں صحیح ہے. کیا اس طرح حکومتیں اچھا چلتی ہیں؟ زبیر صاحب, آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا بس صاحب, بنیادی طور پر یہ شاید میں بھی اسی طرح کا ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب نیشنل ایکشن پلان اور یہ سب چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور کوئٹہ لہو میں نہایا ہوا ہے, تو ایان علی کا ایک معاملہ چھیڑ دیا گیا وزیر داخلہ صاحب کی طرف سے, اور پیپلز پارٹی اس پر بڑے غصے میں ہے. اسی بات پر یہ بسرا صاحب ابھی آپ کو لے کر آئے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے غصے, انہوں نے کہا میں ناراض ہوں گا, میں جب وہ بات کر رہے تھے تو میں ہنستا تھا, اور ناراض ہونے کی بات نہیں ہے, ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ظاہر ہے ایک دوسرے پر ناراض کیوں. اب دیکھیں کئی چیزیں کہی جاتی ہیں, اس کا سب سے بہترین آپ اس کا جواب دے دیں. اگر چودھری نثار ہوتی ہے, یہ ہے تو تھوڑا سا کنسرن ہے, جواب دے دیں کہ ایسی بات نہیں ہے, اور بس یہ کہتے تھے کہ ایسی بات, یہ کہنا کہ وہ ٹکے لگا رہے ہیں, ملٹی بلین کی کرپشن کر رہے ہیں, اور یہ انہوں نے جواب یہ دیا اعتزاز حسن نے کہ دونوں کے ٹریول ایجنسی میں صحیح ہے. اچھا چلیں, اچھا زبیر عمر صاحب زبیر صاحب ایک بریک لے لیجیے, مختصر بریک سر, بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا تھا, ایک بریک لے لیجیے. پھر آواز بھی کٹ رہی تھی زبیر صاحب کی, لیکن جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ اس کا جواب دے دیجیے, بات ختم ہو جائے. ایک مختصر بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پر مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زرتاج گل صاحبہ, اب ذرا مجھے یہ بتائیے, اب ریلی تو آپ کی نکل آئی ظاہر ہے, ابھی عمران خان صاحب کچھ دیر میں خطاب بھی کر دیں گے, آپ ایک وہی باتیں جو پہلے ہوئی ہیں وہ بھی ہو جائیں گی جشن آزادی کے حوالے سے, اور اس موقع پر پی ٹی آئی کیا پیغام نوجوانوں کو دے رہی ہے, اور ملک کے جو پرابلمز آپ ڈسکس کر رہی ہیں ان کے سلوشن کے لیے کوئی حل بھی ہے آپ کے پاس, پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیے اسد, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے پہلے بھی یہ سوال کیا کہ جشن آزادی پہ ہی کیوں, تو میں سمجھتی ہوں کہ احتساب کا ٹائم, لوگوں کے شعور کا ٹائم, اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم آج 14 اگست ہی ہے, نیشنل ڈے ہی ہے. جب تک عوام یہ بات نہیں سمجھے گی کہ آپ مسجد سے چپلی چور کو تو مار مار کے برکس نکال دیتے ہیں, لیکن اس پی ایم کو یا اس پارٹی کو آپ نے برسر اقتدار رکھا ہو, اس کا آپ احتساب نہیں کرتے, جو سب سے ملک کے سب سے بڑے لٹیرے ہیں, جو سب سے بڑے ڈاکو ہیں, ان کے آگے یہ گانے گاتے ہیں, ان کے ریلیز میں جاتے ہیں. تو جب تک عوام اس شعور کو نہیں سمجھے گی کہ یہ اکاؤنٹیبل ہے, یہ رائلٹی نہیں ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, یہ رائلٹی نہیں ہے کہ یہ جی ان کو پلیٹ میں رکھ کے جو ہیں, ان کو 30 سال سے انہوں نے حکومت کی ہے. ابھی یہ وہ زبیر صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہماری بڑی پاپولیرٹی ہے. آپ مجھے ذرا ایک بات بتائیں, یہ کون سی پاپولیرٹی ہے کہ 3 سالوں میں اور پچھلے 30 سالوں میں ایجوکیشن لوئسٹ پہ آ گئی ہے, ہیلتھ کا یہ حال ہے کہ 30 لوگ 35 لوگ ایک ہی دن میں لیا میں سٹمک واش کی فیسلٹی نہ ہونے سے, زہریلی مٹھائی کھانے سے مر جاتے ہیں, اور آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ باہر جا کے علاج کرواتا ہے اور مہنگی گاڑیاں اور شاپنگ کرتا ہے. آپ کا ایجوکیشن کا یہ لیول ہو گیا کہ 1.5 کروڑ بچہ اس وقت اسکول سے باہر ہے, اور اس میں 80 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے جو ہے وہ بچے نہیں ہیں اسکولوں میں. صحیح ہے. اس کے علاوہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے, پاپولیرٹی کا یہ حال ہے کہ جہاں پہ نواز شریف جاتا ہے وہاں گو نواز گو کے نعرے لگتے ہیں, سوائے اس کے کہ یہ سمن بکمن ہے. ان کو نیشنل ڈے پہ بھی اگر پاکستان نظر نہیں آتا, ان کو صرف یہی نظر آتا ہے کہ جی ہمارے ویژن ہے. ویژن کیا ہے؟ ایک سڑک سے شروع ہوتا ہے, ایک موٹر وے پہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ابھی بشرا صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے
صحیح ہے. اگر انہوں نے ملک کو جوڑنا ہی تھا، اگر انہوں نے ملک کی نیشنلٹی کی بات ہی کرنی تھی، آپ مجھے یہ بات بتائیں کیا یہ حکومت ہے کہ یہ بلیک میلر ہیں کہ یہ ایک ایان علی کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ اتنے بچے یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ کدھر چلے گئے، ان کے آزاد تھائی لینڈ میں چلے گئے ہیں، وہ بچوں کی ابڈکشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی جواب نہیں دینا ملک کو. عوام جو ہے وہ اس وقت ان کو دعائیں دے رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاپولر ہیں. یہ مسائل ہیں اور اس کا یہ ذکر ابھی خدا کا واسطہ آپ جاگیں، دوسروں کو جگائیں اور یہ سمجھیں اس بات کو کہ یہ ملک آپ کا ہے. مجھ جیسا نوجوان کیوں نہیں پارلیمنٹ میں آ سکتا ہے؟ ہم اچھے بیوروکریٹ بن سکتے ہیں، ہم اچھے ایجوکیشنسٹ بن سکتے ہیں، ہم اچھے آفیسر بن سکتے ہیں، مگر پارلیمنٹ کا ہمارا راستہ نہیں ہے. جی دیکھیں اسد جو ابھی زرتاج جس بات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ اگر غریب کے لیے قانون اور ہو، امیر کے لیے قانون اور ہو. اگر 10,000 کی آپ جیب چوری، فرض کریں جیب کترا پکڑا گیا ہے، ہماری بھاول نگر جیل ہے وہ اس کی 6 مہینے کو ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اربوں خربوں کے ڈاکو، میں کہتا ہوں کہ اچھے برے لوگ ہر ادارے میں موجود ہیں، ہر جماعت میں موجود ہیں. اچھا اکاؤنٹیبلٹی کس نے کرنی ہے؟ حکومتوں کا کام ہوتا ہے نا. حکومتوں کا کام مولا جٹ اور نوری نک بننا نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر وزیر داخلہ ہر پریس کانفرنس میں آ کے بالکل بڑکتے ہیں، اس طرح ڈائلاگ مارتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے اس جیسا فرشتہ اور نہیں ہے. بھائی اگر آپ فرشتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ پاناما لیکس کا معاملہ آیا، آپ نے ہر کسی کو گالی دی، آپ نے جواب نہیں دیا. میاں نواز شریف کے آپ وکیل بنے ہوئے ہیں، کیا پاناما لیکس ہم نے دیا ہے؟ اب میں جس بات پہ آنا چاہتا ہوں، آپ بار بار 14 اگست پہ لے کر آ رہے ہیں، آزادی کا دن ہے نا. آپ مجھے بتا دیجیے کتنی کو آزاد قوم ہے. کل چیف آف آرمی سٹاف نے، اچھا ہم غلط ہیں، ہم چونکہ ان کے مخالف ہیں یا ان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف نے کیا کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو رہا. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آن دی فلور آف دی ہاؤس محمود اچکزئی سے فوج کے خلاف تقریر کرواتے ہیں. گڈ کاپ بیڈ کاپ. چوری نثار علی کو آپ نے رکھا ہوا ہے. اچھا جو بات آپ نے کلوانی ہوتی ہے، بزنس مین ہے نا، بزنس مین دونوں طرف چلتا ہے. آپ چوری نثار علی سے آپ نے تقریر کروا دی، نہیں جی نہیں یہ محمود اچکزئی جو ہے یہ راہ کی بات کیوں نہیں کرتے، کھاد کی بات کیوں نہیں کرتے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے. آپ حکومت ہیں، آپ ہمیں گالیاں دیجئے، آپ ہمارا احتساب کیجئے، لیکن یہ جو آپ میں بڑی معذرت کے ساتھ سیاستدانوں میں اگر کوئی مقدس گائے ہے نا اسد اللہ، وہ مسلم لیگ نون ہے، میاں صاحبان ہیں. آج تک مجھے بتا دیں کہ میاں صاحبان کا پیپلز پارٹی، میں نہیں کہتا کہ ہم فرشتے ہیں. زبیر صاحب کی بات کا جواب تو زبیر صاحب ایک بات پوچھ دیں. زبیر صاحب ابھی آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ غصہ جو کر رہے ہیں اور ساری پارٹی اچانک غصہ کر گئی ہے، جواب دے دیں. آپ ایک کام کریں، میں کہتا ہوں اتنی چھچوری اور اتنی بیہودہ حرکت کہ لوگوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں پر ایان علی کا نام لے رہے ہیں. اگر ان میں غیرت ہے، میں چیلنج دیتا ہوں ان کی پوری پارٹی کو، وہ نام کیوں نہیں لیتے؟ ایان علی کا تعلق اگر یہ جوڑتے ہیں ہماری لیڈرشپ سے، ثبوت میں کہ ثبوت یار میں چیلنج دے رہا ہوں نا آپ کے سامنے، ثبوت قوم کے سامنے رکھ دیں نا کہ یہ ثبوت ہے ہمارے پاس، یہ ان کے خلاف معاملات ہیں. اچھا اتنی وزیر داخلہ سنیں بغیر ثبوت کے تو بات نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ایف آئی اے اس پہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے. بردر بات سنیے، انہوں نے کہا 2 ہمارے پاس بندے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم اور ایان پہ ہم سے ڈائلاگ کر لو، ڈیل کر لو، ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے. کہ یار اگر چوری نثار میں، پھر میں لفظ میں وہ بڑا، میں نہیں چاہتا کہ میں وہ جو مینٹلی سک آدمی ہے کیونکہ ان کا نمائندہ نہیں بیٹھا، یار اس کو کس نے روکا ہوا ہے؟ کوئی نام لے دے ان کا کہ یہ بندے میرے پاس آئے تھے، قوم کے سامنے حقائق رکھ دیں. نام بھی لے دیں گے. میں اگلی بات سنیں، انہوں نے خورشید شاہ صاحب کے متعلق جو زبان استعمال کی ہے، اس کا مطلب کسی غریب آدمی کے بچے کو حق نہیں ہے، کسی غریب آدمی کے بچے کو حق نہیں ہے وہ سیاست کرے. کیا یہاں جنرل کا بھائی ہونا ضروری ہے، سرمایہ دار ہونا ضروری ہے، جاگیردار ہونا ضروری ہے؟ وہ کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو پورٹرے یہ پیش کر رہے ہیں کہ صرف پاکستان میں فرشتہ ہوں، باقی سب کرپٹ ہیں. تو گزارش میری اسد اللہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں کوئی پیرامیٹر سیٹ کرنے پڑیں گے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، شوکت بسرا اگر کرپٹ ہے تو بھائی میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ چوری نثار علی صاحب آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ شروع کیجئے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. 14 اگست ہے، سر جلدی کہہ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اختیار دیا ہے، سوا موٹو لے لیجئے. جن لوگوں نے پاناما لیکس کے اندر یہاں سے شروع کر لیں، خواہ وہ ہماری پارٹی کے اندر ہیں، خواہ کسی پارٹی کے اندر ہیں، ان سب کو لٹکا دیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب، آپ کا شکریہ. زرتاج گل صاحب آپ کا بھی. زبیر عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وسیم صاحب نے بھی جوائن کیا. احتساب کی ضرورت ہے. جشن آزادی ہم منا رہے ہیں، اپنا احتساب ضروری ہے. میری ذات سے لے کر پولیٹیکل پارٹیز اور تمام جو ذمہ داران ہیں ان سب کا اپنا احتساب ہونا چاہیے. اور جب وہ ہوگا تو پھر دوسرے کے احتساب پر کوئی چیخے گا نہیں، شور نہیں مچائے گا. یہ آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. مجھے اس پروگرام سے